नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा 25वां सिपारा है और सूरह जासिया आज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 6। तिल का ये आयातुल्लाही, ये अल्लाह की आयत है। नतलुहा, नतलुहा नून में हम और आगे त और ले तलावत करते हैं हा इसको, या हम पढ़ते हैं इसको अलई का, अला ऊपर का, तुझ के, तुझ पर, बिल हक की ब मैंने साथ और हक साथ हक के, फाबी अयी पस किस, अयी हदीसिन बात पर, हदीस बात को कहते हैं, बादल्ला ही अल्लाह के बाद, वो आ याती ही और उसकी निशानियों के, ये उमिनून वो ईमान लाएंगे। आयत नंबर 6 है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं। तो ये अल्लाह और उसकी आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? सूरह जासिया, जासिया कहते क्राउचिंग या अपॉन देयर नील्स, यहाँ जहाँ जासिया का लफ्ज आएगा इंशाल्लाह ताला वहां बात करेंगे। तो हमने देखा कि अल्लाह ताला ने सूरह जासिया को शुरू ये किया कि तंजीलुल किताबी मिनल्लाहि हिल अजीजुल हकीम, ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये अल्लाह के वर्ड्स हैं। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि खालिक के कायनात अपनी वहदानियत की खुद दलाइल दे रही है, फिर फिर भी ये लोग ईमान नहीं ला रहे। तो ये और किस बात से इनको ईमान की दौलत नसीब होगी? यहाँ अल्लाह ताला शिकवा कर रहे हैं कि ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुना रहे हैं, ये अल्लाह की आयत है, फिर क्यों क्यों ईमान हम नहीं लाते? इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह ताला ने दलीलें दे दी। आप देखिए हवाएं, यहाँ पीछे का ना हवाएं अल्लाह ताला चलाता है। हवाएं बारिश से भरे हुए बोझल बादलों को, यानी कि आप देखें कि एक क्लाउड में कितने मन जो होता है वाटर होता है, उसको हवाएं बिला तकल्लुफ इन बादलों को अपने कंधों पे उठाए लिए फिरती हैं। कुछ लोगों पे रहमत का पैगाम लाती हैं, कुछ लोगों को एजाब इलाही बनकर चलती हैं। फिर ये मौसम में तब्दीली लाने भी मौसर अदा करती हैं जो हवाएं चलती हैं। और ये हवाएं इस फजा में आजादाना गर्दिश नहीं कर सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। और हवाओं की गर्दिश के लिए भी अल्लाह ताला ने कानून मुकर्रर कर रखे हैं। और अल्लाह ताला अपने ही बनाए हुए तभी कानून, ताहम अल्लाह ताला अपने ही बनाए हुए तभी कानून के सामने मजबूर और बेबस नहीं है, बल्कि वो चाहे तो अपनी मखलूक की हर चीज से अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकता है। सुभान अल्लाह। आप देखें, बिल्कुल नॉर्मल हम बैठे तो एकदम तेज हवाएं शुरू हो जाती है, बारिश तूफान शुरू हो जाता है। तो ये अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला जहां जिधर बारिश को जैसे भेजते हैं वो हो जाती है। और फिर यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अल्लाह की आयात, जिन निशानियां जो हमने इतना कुछ पढ़ ली, फिर आप देखें कि क्या हम सोचते हैं कि तखलीक, हम अल्लाह सुब्हाना ताला के खालिक, तो फिर हाँ क्या हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं? कि जो अल्लाह ताला ने हमें एक मर्जी, एक अख्तियार, वो भी एक लिमिटेड सा दिया, सिर्फ चूज करने का, हमारे आजमाइश के लिए, कि कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं, हक का या गुमराही का। उस चूज पर हम इंसान इतना अकड़ा बैठा हुआ है कि पता नहीं मैं क्या तुरम खान हूँ। और वो एक, जब अल्लाह ताला वो लगाम खींचते तो वो भी हमारा अख्तियार हमसे छिन जाता है। ये जो सांसें जो हमारी चल रही हैं, एक अल्लाह हुक्म करे तो हमारी सांस भी हमसे ले सकता है। तो फिर किस चीज के इंतजार में है कि इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह की आयात, निशानियां देखकर भी हम अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं लेकर आते? आयत नंबर 7। वाइलुन, वैल, अफसोस है, हलाकत है, ली कुल्ली, हर, आफाकिन, उफक कहते हैं झूठ को, झूठे, असीम, गुनाहगार, इसम गुनाह को कहते हैं। तो बा मुहावरा आयत नंबर 7, हर झूठे गुनहगार पर अफसोस है।
اللہ افسوس کر رہے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی آیات کو صاف اور کھلے دل سے سنتا ہے، نیک نیت اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے، دوسرا کریکٹر ہے، جو اللہ کی آیات سے سننے سے پہلے انکار کا فیصلہ کر دیتا ہے اور سننے کے بعد غور و فکر سے انکار کر دیتا ہے۔ آیت نمبر، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نظام کائنات، یہ بے جان چیزوں سے جانداروں کی تخلیق، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ مٹی بے جان چیز ہے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ جاندار، یہ لیونگ تھنگز، یہ پلانٹس نکالتا ہے، اور پھر اس میں سے جو ہم کھانا پینے کی چیزیں لیتے ہیں، اور وہ دیکھا جائے تو وہ لائف لیس ہوتی ہے، جب ایک سیب، امرود یا ایک بھنڈی آپ توڑ لیتے ہیں، اور پھر اسی سے انسان کی گروتھ ہوتی ہے، اور پھر اسی گروتھ سے اللہ تعالیٰ آگے آپ کی ریپروڈکشن بھی کرتا ہے، آپ کی نسلیں آگے سے نکلتی ہیں، آپ کی پروگنی آگے نکلتی ہے۔ تو یہ، اور پھر یہ زمین، یہ آسمان، رات دن، یہ تمام چیزیں، یہ سب اللہ ہی، یہ سب واحد صرف اللہ کی نشانی ہے۔ اب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، اب بھی ہم شرک نہیں چھوڑیں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے ایسے جھوٹوں پر۔ آیت نمبر، یہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، آیت نمبر نیکسٹ ہے 8، یسمعو، سماعت سے ہے، وہ سنتا ہے، آیات اللہ ہی، اللہ کی آیات، تتلا، تلاوت سے پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، سما، پھر، یسرو، یسر، یسر ہوتا ہے لفظ ہے اردو کا اسرار، سواد را را، ضد کرتا ہے، مستکبرن، مستکبرن تکبر سے، تکبر سے، کا ان، گویا کے، لم نہیں، یسمعها، کہ سماعت نہیں کی اس نے، نہیں سنا اس نے، فبشر ہی، فا میں نے پس اور آگے بشارت، اور وہ اس کی، پس بشارت دے اس کو، خوشخبری دیں اس کو، کس چیز کی، بھی عذاب، ساتھ عذاب کی، علیم، اور وہ عذاب بھی کیسا، علیم، کیا ڈیٹیل بیان کی گئی، دردناک۔ آیت نمبر 8 کا با محاورہ، کہ اللہ کی آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو ان کو سن کر، ان کو سن تو لیتا ہے، مگر غور سے، مگر غرور سے ضد کرتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، تو ایسے شخص کو دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بہت ڈرنے والی بات ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ واضح اپنی آیات بیان کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو زبانی طور پہ تو اللہ کی تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عملاً کیا کرتے ہیں کہ تصرف اور اختیار میں اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھیدار بنا دیتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت کیا ہے، اللہ پہ بہتان لگانے والی بات ہے۔ یہاں آیت نمبر 7 میں تھا نا، افاقم، یہ جھوٹے ہیں، گنہگار ہیں، اور اللہ پہ بہتان لگا رہے ہیں، جو اللہ کے تصرفات میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، یا پورے کا پورا اختیار انہیں دے دیتے ہیں۔ اب ایسی ہی لوگوں کی دوسری صفت یہاں بتائی جا رہی، جیسے آیت نمبر 7 میں تھی، کیا تھی، ایک تو جھوٹے ہیں اور گنہگار، ایسے لوگ، ان کا ضمیر ہوتے ہیں لیکن ان کو بے ضمیر ہی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ مجرم ضمیر ہوتے ہیں، انہیں ایسی کوئی تعلیم یا ہدایت راست ہی نہیں آتی جو ان پہ اخلاقی پابندیاں عائد کرے۔ اگر وہ کسی کی بات مان لیں تو ان کو لگتا ہے ان کی ایگو ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور ان کی تیسری صفت یہاں بتائی گئی ہے آیت نمبر 8 میں، کہ وہ اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں، اللہ کی آیات اس لیے سننا گوارا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ باتیں سب معلوم ہے، یہ ہمیں کیا سکھائے گا، ہم تو سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو تکبر کیا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے دوسرے کو حقیر جاننا، دوسرے دوسرے کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، دس از کالڈ تکبر۔ آپ کہ مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، غلطی تو دوسرے والے سے ہے، اپنے آپ کو کبھی غلط بھی نہ ماننا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اور یہ دنیا میں تکبر کس نے کیا تھا سب سے پہلے، کون بتائے گا؟
शैतान ने। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। शैतान ने तकब्बुर किया था, और शैतान ने यही चैलेंज अल्लाह को दिया था कि इसी तकब्बुर में इंसान को जाऊंगा, मुझे तो जहन्नम में डाला है, इन सबको अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊंगा। आज दुनिया में आपको कोई चैलेंज करे, हम कहेंगे हाउ डेयर यू, मुझे चैलेंज करते हो। तो इसी तरह उस शैतान ने चैलेंज किया हुआ है, इस तकब्बुर से बाज आ जाए। इस तकब्बुर का अंजाम बहुत बुरा है। आजिज हो जाए। जितनी अल्लाह ताला ने पीछे हमें रिस्क हमने डिफाइन किया, जितना अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग्स दिए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको पता है जिस पेड़ में, जिस दरख्त में जितना फल लगता है वो झुक जाता है, वो जरा सा आ, अकड़ के नहीं खड़ा हो जाता। तो दूध। इसी तरह बात ये है कि जितनी अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स दी हैं, जितना आपको नवाजा है, उतना और झुक जाए। अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं था, अल्लाह आपने नवाजा, अल्लाह मुझे आपने कुछ समझा। अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हालात में। कनात पसंद हो जाए, अल्लाह ताला को तकब्बुर नहीं पसंद है। तो यहाँ पे उस करेक्टर की बात की जा रही है कि वो क्या करता था। ये आयत नंबर 7 और 8 में, वो झूठा था, गुनाहगार था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं। और वो क्या था, तकब्बुर करता था, सुनता ही नहीं था। ऐसे बंदे कई लोग होते हैं, जब आप उनको कोई बात सुना रहे हो सुनते ही नहीं है, फिर चौंक के कहते क्या कहा तुमने, जब हक की बात की जा रही होती है। ये सुनने के बाद अगर सुन लेते हैं तो गौर व फिक्र करने से इनकार कर देते हैं। अब दो करेक्टर्स हैं, एक वो करेक्टर है जो नेक नियति से गौर करता है, उसे उम्मीद की जा सकती है कि जब उसको इत्मीनान हासिल होगा तो इत्मीनान, तो वो ईमान ले आएगा। एक दूसरा करेक्टर है, उस वो क्या है, जिसकी ये तीन खसूसियात हैं कि वो झूठा है, गुनहगार है, और वो तकब्बुर कर रहा है। अब उसने पहले ही फैसला कर लिया इनकार का कि मैंने तो सुनना नहीं, मैंने तो करना ही नहीं। उसके अपने अंदर जो तीन खराबियां होती हैं, झूठा, उसको उसको हक बातें अपील ही नहीं करती। दूसरा, गुनहगार, वो बदअमल होते हैं। इसलिए कोई ऐसी तालीम और हदायत को मान लेना वो गवारा ही नहीं कर सकते जिससे उनके ऊपर कोई अखलाकी पाबंदियां लग सके। तो वो अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि उनको अडॉप्ट ही नहीं करते, वो गुनहगार हो जाते हैं। और फिर तीसरी उनकी क्वालिटी क्या बन जाती है कि वो उनके अंदर ये एक एक क्या कहते हैं, सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी या घमंड कह ले, तकब्बुर कर ले। वो ये समझते कि हमें तो सब कुछ मालूम है। ये क्या सुना रहे हैं, जब अल्लाह की आयत उनको सुनाई जाती है तो वो ऐसे होते हैं जिससे सुना ही नहीं। बहुत कुछ है, मुझे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करके। अपने आप से खुद अपने अपनी अकाउंटेबिलिटी लें। ये तीन क्वालिटीज हमारे अंदर तो नहीं है नाउजुबिल्ला। हम झूठे तो नहीं है, हम गुनहगार तो नहीं है, हम अल्लाह की अहकामात की नाफरमानी तो नहीं कर रहे, और हमारे अंदर तकब्बुर तो नहीं है। तो अगर ये तमाम क्वालिटीज हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, फबश्शिर हो, तो फिर बशारत दे इनको। और अजाब भी कौन सा, अलीम, दर्दनाक अजाब की उनको बिशारत देते हैं। अल्लाह से इसी आयत के वसीला बना के अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हासिबनी हिसाबत यसीरा, अल्लाह हमारा हिसाब किताब आसान फरमा दीजिए। अल्लाह ताला इस झूठ से अल्लाह ताला हम पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला हम गुनाह करने से अल्लाह ताला तौबा करते हैं। अल्लाह इस घमंड से हमें बचा ले। अल्लाह ताला सबसे बड़ी जात अल्लाह ताला आपकी है, अल्लाह अकबर। अल्लाह हम तो आप ही की तख्लीक है। अल्लाह आपने हम, अगर हम भटक जाएं तो अल्लाह ताला सीधी राह भी आप ही दिखाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे जाने अनजाने, दानिस्ता ना दानिस्ता हर गुनाह को अल्लाह ताला, सबीरा सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमें हदायत अता फरमा दे। اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरे ही बंदे हैं, आपसे ही मदद मांगेंगे। अल्लाह हम सबको नवाज दे, आमीन। आयत नंबर 9, वाइज, वाइजा, और जब, अलीमा, वो जानते, मिन आयातिना, से हमारी आयात, शैअन कुछ, अत्तखज़हा, बनाए इनको, हुजुवन, हुजुवन मजाक, उलाइका, यही लोग, लहुम उनके लिए, अजाबुन महीन, अजाब है महीन,
ذلیل کرنے والا، انسلٹیو. پیچھے کیا بتایا گیا تھا؟ عذاب علیم، دردناک. اور ایک ہوتا ہے عذاب علیم، با محاورہ دیکھنے. تو اور جب ہماری کچھ آیتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، ہمارے کچھ بچے مار کھا کھا کے اتنے ہڈ رام ہو چکے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی مار لو تو ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی کیٹیگری آپ دیکھیں کہ کچھ بچے آپ مارے ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی اس کو مار لو کر لو، وہ اس نے غلط کام کرنا ہے، اس نے غلط ہی کرنا ہے، اس نے سدھرنے نہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف آنکھ کا اشارہ دیکھیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا ان کو ہم صرف ایک یہی ایک ان کو دھمکی لگا دینا، سب کے سامنے میں بتا دوں گی، بابا آئیں گے نا، میں نے سب سے پہلے ان کو ہی بتانا ہے، وہیں پہ ڈر جاتے ہیں. تو یہ عذاب وہ کی ایک قسم ہوتی ہے، ایک ہوتی دردناک عذاب اور ایک ہوتی انسلٹیو، یو فیل انسلٹیڈ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ عذاب جو ہوگا، قیامت کا سین آپ منظر امیجنیشن میں لے کر آئیں. اللہ کے سامنے ہم حاضر خدمت ہوں گے اور کتنے گناہوں کی ہماری گٹریاں ہمارے سروں کے اوپر ہوں گی. اور پلس ایک تو کریں گے اور پھر وہ کیا ہوگا، وہ جس طرح آپ کو کہتے ہیں نا سی سی فوٹیج، وہ پوری فوٹیج پوری آسمانی دنیا پہ ہماری ویڈیو چل رہی ہوگی. وہ جو بات ہم چاہ رہے تھے، ہائے اس کو نہ پتا چلے، اس کو نہ پتا چلے، کتنا انسلٹیو محسوس کریں گے. اچھا اس کو بھی پتا چل کیا ہوئے، یہ بات تو میں نے کہا تھا اس کو بالکل نہ پتا چلے. آپ کی غیبتیں، آپ کے جھوٹ، آپ کی جو بھی آپ لوگوں نے بھرم اپنے رکھے ہوئے تھے. تو یہاں پہ جو اللہ کی آیات کا، اب یہاں پہ ایک اس کا چوتھا کرائم بیان کیا جا رہا ہے. کیا تھا؟ پہلا کیا تھا؟ وہ جھوٹا تھا، گنہگار تھا، متکبر تھا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتا. ٹھیک ہے جی. قریشی سردار نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی ایک بھی آیت سننا گوارا نہیں کرتے تھے، مگر ایسی آیات کی ٹو میں لگے رہتے تھے جس میں ان کو کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی کرٹیسزم ہاتھ لگ جائے کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا سکے. اور ان میں سب سے پہلی آیات جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ یہ تھی کہ بھئی دوبارہ جی کے اٹھنا ہے. اور پھر روز آخر حشر اور نشر کا ذکر ہوتا ہے تو بڑا ہنسی مذاق اڑاتے تھے کہ گل کی جب ہڈیاں ہو جائے گی تو کون زندہ ہوگا. یہ کیا ہوتی ہے روز آخرت؟ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ دو ہی چیزیں ہیں جن پہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے، ایک اللہ کی وحدانیت پہ اور ایک لوگ جو ہیں آخرت کے منکر ہیں. سیدنا خباب بن ارت نے آس بن وائل سہمی سے اپنی مزدوری لینی ہوئی. غور سے سنیے گا، یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو انہوں نے مزدوری کا مطالبہ کیا تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو تو مزدوری ملے گی. ان کے دو کریکٹرز تھے، ایک نے کہا میری مزدوری دے دے. تو آس بن وائل نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو تمہاری مزدوری نہیں دوں گا، اگر تم جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑو گے تو میں تب تمہیں دوں گا. تو سیدنا خباب کہنے لگے وہ تو میں تمہارے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک بھی نہیں چھوڑ سکتا. مطلب اس نے کہا کہ میں تو کبھی بھی نہیں اللہ کے دین کو چھوڑوں گا. تو آس کہنے لگے جنہوں نے مزدوری دینی تھی، اچھا پھر جب میں دوبارہ جی اٹھوں گا نا تو تمہارا حساب بے باک کر دوں گا. مطلب اس نے تنزیہ یہ بات کی، مذاق اڑایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں مزدوری نہیں دے رہا، اچھا میں نے دوبارہ اٹھوں گا نا جو تمہارے بقول کہ میں دوبارہ مر کے اٹھوں گا تو میں تب تمہارا حساب چکتا کر دوں گا. کہتے ہیں کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی تو کفار نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور کہنے لگے بتاؤ اب اس کی دیوانگی کو کسر رہ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا کیا تھا. یہ جو آخرت پہ دوبارہ تھا، آستے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے جی تب لے لینا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی تو کفار نے بڑا کرٹیسزم کیا. لو جی یہ ناؤز باللہ ان کے اوپر کوئی فٹس پڑنے لگ گئے ہیں، ناؤز باللہ ان کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے، جو اس قسم کی باتیں کرنے لگ گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی اس واقعہ معراج پڑھا تھا تو آپ دیکھتے کہ کتنی میراکولس جرنی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر حتیم لے جایا گیا. وہاں پہ آپ کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، آپ کا دل صاف کر کے دوبارہ جسم میں رکھا گیا جس میں ایک قطرہ بلڈ نکلا. پھر آپ نے اس زمانے میں جو 40 دن لگا کرتے تھے بیت المقدس جانے کا، وہ سفر آپ نے ایک انجوژل ایک
एनिमल एक लाया गया, बराक, उसके ऊपर सफर किया। और फिर वहां पे फिर एक अनयूजुअल चीज, जो पैगंबर फौत भी हो चुके हुए थे, हजरत जिब्राइल ने अजान दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई, और आपके पीछे तमाम अंबिया ने आपके खातमुन नबीयीन पे स्टैंप लगाई और आपके पीछे नमाज पढ़ी। और फिर अल्लाह, फिर इतने में बस नहीं होती, फिर उसके बाद आपको आसमानों पे सैर कराएगी, 7 आसमान। उसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी थक गए, उन्होंने थक के आगे उन्होंने कहा इसके आगे मैं नहीं जा सकता। फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह सुब्हाना तआला से मुलाकात हुई। ये तमाम ऐसी बातें थी, लोगों ने मजाक उड़ाया। फिर जब ये आयत फिर जब अल्लाह के नबी ने वहां पे जन्नत और दोजख देखी, तब उनको बताया कि दोजखियों का खाना जकूम का होगा। तो फिर भी कफार ने मजाक उड़ाया, ओहो, जकूम का खाना होगा। फिर जब ये जब ये आयत नाज़िल हुई कि जहन्नम पे 19 गार्डियंस होंगे, 19 पहरेदार होंगे, तो एक पहलवान साहब ने अपने साथियों से कहने लगे 18 को तो मैं अकेले ही संभालूंगा, तुम सब सिर्फ एक बंदे को, एक गार्डियन को संभाल लेना। और जब ये आयत नाज़िल हुई कि कोई मुशरिक और उनके माबूद सब दोजख में डाले जाएंगे। ठीक है जी, आपको बात समझ में आ रही? ये मैं आपको पांचवी मिसाल दे रही हूँ कि मुशरिक और उनके माबूद, जब ये आयत आई कि दोजख में डाले जाएंगे, तो अब्दुल्ला बिन अजा कहने लगा फिर तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नम जाएंगे, कि इनसे तो फिर हमारे माबूद ही अच्छे। यानी कि इस तरह की उन्होंने इन आयात का मजाक उड़ाया। और ऐसी बहुत और भी आयात थी जिस कफारे मक्का जो थे इनका मजाक उड़ाया करते थे, नाउजुबिल्लाह। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अजाबुन महीन, क्या होगा, जलील करने वाला अजाब होगा। नेक्स्ट है, अच्छा जी, एक दो आयात कर लेते हैं ताकि मिम वराइहिम, नेक्स्ट पेज आप देखिए, मिम वराइहिम, उनके आगे, वरा, उनके आगे जहन्नमा, जहन्नम है, वाला युगनी, और नहीं युगनी, गनी काम आएगा, अनहुम, उनका, उनके, माँ कसबू, जो कसब, जो उन्होंने कमाया, शैअन, कुछ भी, वाला, और ना, अत्तखजू, और जो बनाया उन्होंने, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, औलिया, दोस्त, वली बनाए, वाला हम, और उनके लिए अजाबुन अजीब, अजाब है बड़ा। फिर आप देख लें ऐसे लोगों के लिए क्या क्या अल्लाह ताला ने कहा, अजाबुन अलीम, अजाबुन महीन, फिर अजाबुन अजीम। आयत नंबर 10 का बामुहावरा, कि इनके सामने दोजख है और जो काम वो करते रहे कुछ भी इनके काम ना आएंगे, और ना वो ही काम आएंगे जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, और उनके लिए बड़ा अजाब है। वरा के मायने आगे भी है और पीछे भी है, और इसका मतलब इधर भी है और उधर भी है, और इस लिहाज से इसके दो मतलब है कि ऐसे लोगों को दुनिया में जिल्लत का अजाब होगा, फिर इसके बाद इनके लिए अजाब जहन्नम भी तैयार है। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि इन्हें ये मालूम ही नहीं है कि जिल्लत के अजाब के बाद जहन्नम भी इनके पीछे लगी हुई है। और यहाँ बताया जा रहा है कि कोई उनका मालो दौलत, कोई मटेरियल, उनके बैंक अकाउंट्स, कुछ उनके, इवन उनकी औलाद जो है उनके काम नहीं आएगी, और बेसिकली उनके अच्छे अमाल भी काम नहीं आएंगे। अब अच्छे अमाल क्यों नहीं काम आएंगे? क्योंकि दुनिया में अगर उन्होंने कुछ अच्छे अमल किए भी थे तो वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह पे नहीं यकीन रखते थे, वो उनके काम नहीं आएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने वो काम इस नीयत से किए ना थे कि आखिरत में उनके काम आएंगे। उनका जब बिलीव ही नहीं था आखिरत में, तो फिर वो जो अमल होंगे, वो जिसको कहते हैं ना अल्लाह ताला, उसमें दुनिया में शायद बस लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन उनका आखिरत में इसका कोई, उनको इसका जो है जजा या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक तो बात ये बताई गई, फिर कहा गया कि मिन दूनिल्लाहि औलिया। अब उन्होंने, नाउज बिल्ला, यहाँ पे उन्होंने अल्लाह की जो साझेदारी की हुई थी, वली बनाए हुए थे। और ये वली की भी दो किस्में, एक वो हस्तियां जिनकी सिफारिश पे एतमाद करके लोग बेधड़क
گناہ کے کام کر جاتے تھے، بھی جی ہم نے فلاں فلاں بزرگ کی فلاں فلاں پیر کی ہم نے بیعت لی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بس میرے پہ بیعت لے لو اور میں تمہیں جنت پہنچا دوں گا، اور میں سفارش کروں گا، اور میں اللہ کی گرفت سے اور عذاب سے بچا لوں گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے قسم کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ چودھری قسم کے یا آپ کے حکمران یا سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں، جن کی اللہ کے حکام کے مقابلے میں اس لیے اطاعت کی جاتی ہے کہ اس سے ان کے دنیاوی کام نکل رہے ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کارساز، یہ ولی، یہ جن کو اپنا سمجھ رہے تھے کہ بڑے دوست ہیں دنیا میں، میرے بڑے کام آئے تھے، ان کے ہاتھ میں نے بیعت لی تھی، انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جنت پہنچا کے چھوڑوں گا، اور یہاں یہ میرے جو لیڈرز یا یہ جو میرے سو کالڈ جن کی میں بات مانتا ہوں، اللہ کی بات پسے پشت ڈال کر، یہ میرے کام آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے کوئی کارساز تمہارے کام نہیں آئیں گے. نیز یہ قرآن تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتا رہا ہے، یہ دنیا میں بھی بہترین راستہ بتائے گا، اور یہ تمہیں آخرت میں بھی پاس کرائے گا. یعنی کہ یہ جو قرآن کو جو تھام لے گا، اللہ کی رسی اس قرآن کو ہی کہا جاتا ہے نا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے یہ قرآن، اور اس قرآن کی وجہ سے ہم ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان باللسان بالقلب کے ساتھ ساتھ پھر با عمل بھی جب ہو جائیں گے، اللہ کے احکامات کو اپنے عملوں میں لے کے آئیں گے، تو یہی عمل ہمارے آگے آخرت میں بھی کام آئیں گے. باقی کوئی آپ کی، اس وقت ہم بہت ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، یا بہت بیوروکریسی یا بہت بڑی پوسٹ کے لوگ آپ کی، گورنمنٹ آپ کے انڈر ہے، آپ کے وکیل آپ کے انڈر ہے، تو آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کو یہ کچھ بھی بچا نہیں سکیں گے. اور ان کے لیے وہاں کیا ہوگا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا. ہاذا، یہ ہدن ہدایت ہے، والذین، اور وہ لوگ کفروا جو کفر کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، بی آیاتی ربہم، اپنے رب کی آیات کا کفر کرتے تھے، لہم، ان کے لیے عذاب من رجز علیم، ان پر عذاب ہے، رجز، عذاب. یہ بھی رجز بھی جو ہوتی ہے نا، عذاب کی قسم ہوتی ہے، اور علیم، دردناک. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، ان کو ایک سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا. رجس ایسے عذاب کو دیکھ کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر گھن آئے، ایسا عذاب جو اضطراب کر دے، بے چین کر دے، اتنی گندگی ہو، اس کو کہتے ہیں شدید قسم کا عذاب. تو یہاں پہ اللہ تعالی واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے گا، اللہ کی کتاب سے انکار کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ یہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ پڑھا. پہلے کیا ہوگا؟ عذاب بن علیم، دردناک عذاب. پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ مہین، عذاب مہین بن جائے گا، انسلٹیو ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہو جائے گا. اور پھر کیا ہو جائے گا؟ رجزن علیم، عذاب، عذاب من رجزن علیم، ایک سخت قسم کا دردناک عذاب ہو جائے گا. آیت نمبر اللہ، اللہ، اللہ زی وہ ذات ہے، سخرا، سخر مسخر کیا، قابو کر لیا، لکم تمہارے لیے، البحرا بحر، دریا، لی تجری تاکہ جاری ہے نا، تجری البتہ چلے یا جاری رہے، تاکہ وہ چلے، الفلکو، فلک کہتے کشتیاں، کشتیوں کو، فی ہی اس میں، بھی امر ہی اس کے حکم سے، ولی تبتغوا، ابتغاء ہوتا ہے تلاش کرنا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ ہی، فضل اور ہی اس کا، اس کے فضل سے، والا اللہ کم، اور تاکہ تم تشکروں، تاکہ تم شکر کرو. آیت نمبر کون سی ہے؟ 12 ہے. اللہ، اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، تاکہ تم شکر کرو. اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. پیچھے دردناک عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ پانی کے لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ ہر چیز کو اپنے کو اوپر اپنی سطح کی طرف اچھالتا ہے. لہٰذا جو چیزیں اپنے مساوی حجم، یعنی کہ پانی سے ہلکی ہوتی ہیں،
تو وہ پانی کی سطح پہ آ کے تیرنے لگتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں لکڑی، کاغذ، تن کے گتا وغیرہ، اور جو بھاری ہوتی ہیں وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے جیسے پتھر اور دھاتیں. تاہم پانی میں اچھالنے کی قوت کی وجہ سے ان کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اس کے مساوی حجم پانی کا وزن ہوتا ہے. پھر اگر کسی چیز کی شکل، یعنی کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے کشتی کی شکل ہوتی ہے، جیسے آپ کی فش کی ایک شکل ہوتی ہے، تو بھاری چیزیں مثلاً جو ہوتی ہیں پانی میں تیرنے لگ جاتی ہیں، بلکہ جیسے سٹریم لائن باڈی جس کی میں بات کر رہی ہوں، بہت سا بوجھ اٹھا کے پانی میں تیرنے کے قابل بن جاتی ہیں. اور یہی وہ قانون ہے جس سے فائدہ اٹھا کے انسان نے دریاؤں کو، سمندروں کو میں کشتیاں اور لوہوں کے، جس کو کہتے ہیں نا بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے سفر کرنے کے قابل بن گیا. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ ہم نے سمندر کو انسان کے تابع کر دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوتا ہے. اور اگر آپ میں سے اگر کسی کو سوئمنگ آتی ہو تو میں کیونکہ تھوڑا سی اوبیس ہوں، تو میرا بھائی بلکہ مجھے مذاق اڑاتا ہے کہ جب تم سوئمنگ کرتی ہوگی تو پورا پول کا پانی باہر آ جاتا ہوگا. تو میں پھر ہنس کے کہتی ہوں بھائی پانی ہی تو فرینڈلی ہے، وہی تو جتنا مرضی موٹا بند ہو جب آپ اس کو سوئم کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے اوپر سطح آپ پہ لے آتا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت ایک قانون ہے. اس میں کیا پیچھے فزیکل کیمیکل فیکٹرز ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، پانی کو بھی انسان کے تابع کر دیا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو ٹائٹینک مووی بنی تھی جس میں اس نے بہت بڑا ٹائٹینک جہاز بنایا تھا، تو اس نے ایک دفعہ بڑے تکبر سے کہا تھا کہ اس کو تو اتنا زبردست میں نے جہاز بنا لیا ہے ٹائٹینک کی، اس کو تو اللہ بھی ڈبو نہیں سکتا. اور وہ اپنے ہی پہلے ہی سفر میں وہ ڈوب گیا تکبر کی وجہ سے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے کتنے مہینوں کے اور کتنے کتنے دنوں کے سفر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو حفظ و مان سے پہنچانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کشتیاں اور کتنے بڑی بڑے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے بہت ہیوی قسم کے، جو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جاتا ہے، وہ بھی اس کی بیسکلی ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے شپس کے ذریعے ہوتی ہے. بڑے بڑے کنٹینر شپس پہ رکھے ہوتے ہیں اور جو لے جائے جاتے ہیں. تو یہ کون ہے جس نے سمندروں کو، انسان کو اتنی عقل دی کہ اس نے وہ جہاز اور بوٹس وغیرہ بنا کے اس کو اپنے تابع کر لیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نعمت ایک بتا رہے ہیں. پھر ایک اور نعمت اور بھی ہے. کیا؟ ایک تو آپ نے سفر کیا، ٹرانسپورٹیشن، آپ نے سواری کی، آپ نے اس میں ٹریول کیا. پھر سمندروں سے انسان کو بہت سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ اس میں موتی اور جواہرات نکلتے ہیں. دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ آبی جانوروں کا آپ کا جو سی فوڈ ہوتا ہے وہ بھی وہیں سے ملتا ہے. تیسرا آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ جو ٹریڈ کرتے ہیں تھرو واٹر، تو اس سے آپ روزی کماتے ہیں. خشکی کے ایک حصے سے منتقل ہو کے زمین کے کسی دوسرے حصے میں آباد ہونا، یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ اللہ نے سمندر جیسی خوفناک چیز کو بھی انسان کے بس میں کر لیا. سبحان اللہ. جی یہ ہماری ہو گئی آیت 13 بھی کر لوں. 13 میں ہے وہ سخرا، اور مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو کچھ، جو ماں فی جو کچھ، السماواتی آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا، منہو اپنے حکم سے، انا بے شک، فی ذالکا اس میں، لی لا آیات البتہ نشانیاں ہیں، لی قومن ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. آیت نمبر 13 کا با محاورہ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، اور جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، منہو یہاں پہ جو لفظ ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی کسی کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، کسی کی شراکت نہیں ہے. اور اس سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اب یہاں پہ کائنات کی تمام چیزیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور ہر چیز کا انسان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے. مثلاً پانی، ہوا، زمین کی پیداوار، اس پہ مدفون خزانے، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے.
ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر اگر چیزوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یا اس کی زندگی مشکلات میں پڑ سکتی ہے، اور وہ کئی طرح کے فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ اشیاء کائنات کے ان کے خواص، ان کے پراپرٹیز معلوم کر کے ان سے فائدے پہ فائدہ حاصل کرتا جائے، اور انسان کو ان اشیاء کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور انسان انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور یہ سب اللہ کا انسان پہ فضل ہے۔ اس نے اپنی مہربانی سے تمام اشیاء کائنات کو انسان کے کام پہ لگا دیا۔ تو کیا اللہ کے ان احسانات کا یہی مطلب ہے کہ انسان اپنے محسن رب کا شکر بھی نہ ادا کرے، اور اس کی عبادت اور بندگی کرنے کی بجائے اس کے سامنے نعوذ باللہ اکڑنا شروع کر دے؟ تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں جمیعاً سب کی سب انسان کی بھلائی کے لیے اس کی خدمت میں لگا دی، لیکن انسان کیا ہے کہ وہ ان نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کر رہا، اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج ہم سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں، تمام رزق، تمام بلیسنگ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دی، اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ آپ کی بڑی مہربانی۔ اللہ آج ہم سب مل کے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ زندگی زندہ رہنے کے لیے، اس کو گزارنے کے قابل بنانے کے لیے اگر آپ یہ چیزیں نہ دیتے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی۔ الحمدللہ 3 دفعہ ہم سب کہہ لیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ جی آیت 13 تک ہمارا ہو گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔